بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کی مخالفت شروع کی تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دینے کا حکم دیا اور لوگ آپ کی تلاش میں نکلے تو فرعونیوں میں سے ایک نیک آدمی نے موسیٰ علیہ السلام کی خیر خواہی سے انہیں مشورہ دیا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے کہیں اور تشریف لے جائیں۔ چنانچہ آپ اسی وقت نکل پڑے اور مدین کی طرف رخ کر دیا۔ مدین وہ مقام ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام تشریف رکھتے تھے۔ یہ شہر فرعون کی حد و سلطنت سے باہر تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذریعہ معاش بکریاں تھیں۔ آپ کی 2 صاحبزادیاں تھیں۔ مدین میں ایک کنواں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پہلے اس کنویں پر پہنچے۔ آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اس کنویں سے پانی کھینچتے ہیں اور اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی دونوں صاحبزادیاں بھی اپنی بکریوں کو روک کر کھڑی تھیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں لڑکیوں سے پوچھا کہ تم اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم سے ڈول نہیں کھینچا جاتا، اور یہ لوگ چلے جائیں گے تو جو پانی حوض میں بچ جائے گا وہ ہم اپنی بکریوں کو پلا لیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات پر رحم آ گیا، اور پاس جو کنواں تھا جو کہ بہت بڑے بھاری پتھر سے ڈھکا ہوا تھا، جس کو بہت سے آدمی مل کر بھی نہیں ہٹا سکتے تھے، آپ علیہ السلام نے اس پتھر کو اکیلے ہی ہٹا دیا اور اس میں ڈول کھینچ کر ان لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ گھر جا کر دونوں صاحبزادیوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بڑی صاحبزادی صفورہ سے فرمایا کہ جاؤ اس مرد کو میرے پاس لاؤ۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ترجمہ، تو ان دونوں میں سے ایک اس کے پاس آئی شرم سے چلتی ہوئی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ نے چہرے کو آستین سے چھپائے ہوئے اور جسم کو چھپائے ہوئے بڑی شرم و حیا سے چلتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا کہ چلیے، میرے والد نے آپ کو بلایا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی زیارت کی نیت سے چل پڑے اور صفورہ سے فرمایا کہ تم میرے پیچھے رہ کر راستہ بتاتی جاؤ۔ یہ آپ علیہ السلام نے پردے کے اہتمام سے فرمایا اور اسی طرح تشریف لائے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ کے حالات سن کر انہوں نے فرمایا کہ اب کوئی فکر نہ کرو، اب یہی میرے پاس رہو۔ چنانچہ آپ 10 برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہے اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک صاحبزادی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نکاح کر دیا۔ تو پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ ہدایات ملتی ہیں کہ اللہ کا نام لینے والوں کی مخالفت ہوتی چلی آتی ہے اور اللہ پاک نے اپنے نام لینے والوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سارے پیغمبر سارے انسانوں سے ممتاز اور بالاتر ہوتے ہیں۔ جس وزنی پتھر کو کئی آدمی مل کر نہیں ہٹا سکتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تنہا ہٹا دیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کی نیک لڑکیاں حضرت صفورہ کی طرح شرم و حیا اور پردے اور حجاب سے چلتی ہیں۔ نیک لوگ اپنی لڑکیوں کو شرم و حیا کا درس دیتے ہیں اور انہیں کھلے بندوں، ننگے سر، ننگے منہ بازاروں میں پھرنے کی اجازت نہیں دیتے، اور نہ ہی نیک لڑکیاں غیروں کی مجلسوں میں جا کر بے حیائی کے ساتھ غیر مردوں سے ہاتھ ملاتی ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پردے کا اہتمام سے حضرت صفورہ کو اپنے پیچھے رہ کر چلنے کا کہا۔ اسی طرح آج برقع پوش عورت اپنے شوہر کے پیچھے پیچھے چلتی ہے، لیکن بے حجاب اور ماڈرن بیوی آگے، اس کا شوہر بیوی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ بیوی گھر کی مالک و مختار ہے اور میاں بیوی کا تابع دار ہے۔